اسٹوری گوڈاؤن کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں، جیسا کہ ہم نے اپنی اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ترک خلافت عثمانیہ میں کئی ایسے جانباز گزرے ہیں جنہیں تاریخ آج بھی ان کے کارناموں کی وجہ سے انہیں نمایاں کرتی ہے، اور ایسا ہی ایک نام ہے خیر الدین پادشاہ باربروسا کا۔ یہ ایسا کردار تھا جو اپنے زمانے میں سمندر کا بیٹا کہلایا جاتا تھا۔ نہ صرف اس کی حکومت سمندر پہ چلتی تھی بلکہ اس کی بہادری کے قصے بھی سمندری دنیا میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ کو اپنی بہادری سے روشن کرنے والے اس جانباز سپاہی کا اصل نام خضر تھا، جبکہ اس کے ساتھیوں نے باربروسا اور وقت سلطان نے اسے خیر الدین کے لقب سے نوازا تھا۔ خیر الدین باربروسا کی پیدائش سن 1470 عیسوی کو یونان کے ایک جزیرے مڈلی میں ہوئی تھی، جو موجودہ زمانے میں لیسبس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس وقت میں اوٹومن ایمپائر کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے والد یعقوب کے 4 بیٹے اسحاق، عروج، خضر اور الیاس تھے۔ خیر الدین بچپن سے کمہار کی بھٹی پر کام کیا کرتا تھا، جس میں اس کا دل نہ کے برابر لگتا تھا، کیونکہ اس کا خواب سمندر میں تجارت کرنا اور تاجروں کی حفاظت کرنے کا تھا، جیسے اس کے بڑے بھائی کیا کرتے تھے۔ اس دور میں یورپ والوں نے سارے سمندر میں لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا، اور انہی یورپی لٹیروں نے خیر الدین کے بھائی کو ایک حملے میں مار دیا تھا، جس کے بعد خیر الدین کے بڑے بھائی بابا عروج نے سمندر کی اس مہم کو اپنے ذمے لے لیا۔ عروج بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ملاح بھی تھا، جس کی داڑھی سرخ تھی، اور وہ مختلف جزیروں میں اسپینش فوجوں اور سمندری لٹیروں سے جنگ کرتا رہا، جس میں اس کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا، اور پھر 1518 عیسوی کو ایک لڑائی میں وہ شہید ہو گیا، جس کے بعد خضر یعنی خیر الدین باربروسا نے اپنے بھائی کے اس کام کو سنبھالا اور اسی دلیری اور بے خوفی کے ساتھ ان سمندری لٹیروں کا مقابلہ کرنے لگا، جیسے پہلے اس کا بھائی بابا عروج کیا کرتا تھا۔ خیر الدین کی داڑھی بھی سرخ تھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھیوں نے اسے باربروسا کا خطاب دیا تھا۔ اٹلی زبان میں باربروسا کا مطلب سرخ داڑھی سے ہوتا ہے، اور سن 1492 عیسوی کا یہ وہ زمانہ تھا جب اسپین سے مسلمانوں کی آخری حکومت سلطنت گرناطہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وہ اسپین جسے طارق بن زیاد جیسے عظیم کمانڈر نے سن 711 عیسوی کو فتح کیا تھا اور وہاں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اسی اسپین سے تقریباً 800 سال حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں کو بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ وہاں مسلمانوں پر ظلم کا یہ حال تھا کہ ان پر جھوٹے مقدمے چلا کر طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ ان پر دباؤ بنایا جاتا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کر لیں۔ اس کے علاوہ جو مسلمان عیسائی ہو بھی جاتے تھے تو ان کا مال و دولت چھین کر انہیں گرجا گھروں میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو عیسائی مذہب نہ قبول کرتے انہیں بھیانک سزائیں دے کر مار دیا جاتا تھا۔ اسی لیے عروج نے عیسائی حکمرانوں کے ظلم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، جس میں وہ اسپین کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر افریقہ میں بسا دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا مقابلہ اکثر اسپین کی فوجوں سے ہوتا تھا، اور انہی میں سے ایک مقابلے میں عروج شہید ہو گیا۔ عروج کی وفات کے بعد خیر الدین باربروسا نے اپنے بھائی کی اس مہم کو آگے بڑھایا، اور اس کی اس مہم نے نہ صرف اسے گرناطہ کے مسلمانوں کا مسیحا بنا دیا بلکہ سمندر پر ان کا سکہ بھی چلنے لگا۔ اب وہ اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ اس وقت کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ تک بھی ان کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ جس وقت خیر الدین باربروسا نے سمندر کی کمان سنبھالی، اس وقت افریقہ کے حالات بہت عجیب و غریب تھے۔ تلمسان جو اب الجیریا کا شہر ہے، اس کا حکمران ایک مسلمان تھا، لیکن وہ باربروسا کے خلاف تھا۔ دوسری طرف اسپینش بھی الجیریا میں اپنے قدم جما کر فوجی اڈے قائم کر رہے تھے، کیونکہ ان کا مقصد افریقہ میں حکومت کرنا تھا۔ اس کے علاوہ باربروسا کا سب سے بڑا دشمن ٹیونیشیا کا حکمران حسان تھا، جو خود بھی ایک مسلمان تھا۔ جب خیر الدین نے اپنے بھائی عروج کی اس مہم کو سنبھالا تو اسی وقت سے اس کے مخالفوں نے اسے ایک اچھا موقع سمجھتے ہوئے خیر الدین کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور جن علاقوں پر اس کے بھائی بابا عروج کا قبضہ تھا وہ بھی اس سے چھین لیے،
جس کے بعد خیر الدین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر اس نے اسی دوران اس وقت کی سپر پاور یعنی سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم کے پاس مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ اب چونکہ بارباروسا کی شہرت سلطان سے چھپی نہ تھی، وہ جانتا تھا کہ خیر الدین بارباروسا اور اس کے بھائی عروج نے کس طرح اپنی جان پر کھیل کر اسپین کے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سلطان سلیم نے بارباروسا کی مدد کے لیے 4000 ترک سپاہیوں کے علاوہ بڑی تعداد میں مالی غنیمت کا حصہ بھی دیا اور ساتھ ہی توپوں سے لیس ایسے سمندری جہازوں کو روانہ کیا جو دور سے ہی اپنے دشمن کو نشانہ بنا لیتے تھے۔ سلطان سلیم خیر الدین بارباروسا سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے خیر الدین کو پادشاہ کا خطاب دیا جو وہ ترک گورنر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اسے امیر البحر کا عہدہ دے دیا، یعنی اب وہ سلطنت عثمانیہ کی نیوی کا چیف آف ایڈمرل بن چکا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ آنے سے خیر الدین بارباروسا اب پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت کا گورنر تھا جو پوری طرح اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا ساتھ اور طاقت مل جانے کے بعد بارباروسا نے بغیر کوئی دیر کیے اسپین کے جزیرے پنون پر حملہ کر دیا، جہاں ایک عظیم اسپینش لشکر ہتھیاروں کے ساتھ موجود تھا۔ بارباروسا نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس نے اسپینش فوجوں سے مقابلہ کرنے اور دوسرا ان کے مال اور ہتھیاروں کو قبضہ کر کے جہازوں میں رکھنے میں لگا دیا، اور خیر الدین اس جنگ میں نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ بڑی تعداد میں اسپینی فوجوں اور ان کے ہتھیاروں کو بھی قبضے میں لے لیا۔ خیر الدین کے حملے کی یہ خبر جب اسپینش کمانڈر منقد کے پاس پہنچی تو وہ اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ خیر الدین کو مارنے کے لیے نکل پڑا۔ ادھر بارباروسا کو جب کمانڈر منقد کے آنے کی خبر ملی تو اس نے بجائے مقابلہ کرنے کے افریقہ کے ان علاقوں پر حملہ کر دیا جہاں کبھی اس کے بھائی بابا عروج کا قبضہ تھا۔ اب کیونکہ فوج کا ایک بڑا حصہ کمانڈر منقد کے ساتھ چلا گیا تھا، اسی لیے بارباروسا نے بڑی آسانی کے ساتھ یہاں اپنا قبضہ کر لیا جسے کبھی بابا عروج نے فتح کیا تھا۔ ایک ہی رات میں بارباروسا نے جو کیا وہ اسپینی فوج نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بارباروسا کے اس بڑے حملے کے بعد کمانڈر منقد نے اسپین کے شہنشاہ چارلس سے مدد مانگی اور بارباروسا کے سب دشمنوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بڑی فوج تیار کرنے میں لگ گیا۔ لیکن یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو خیر الدین بارباروسا کا ساتھ دینا چاہیے تھا وہ اسپین کے ان حکمرانوں کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے نہ صرف اسپین سے مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کیا بلکہ ان کا قتل عام بھی کیا تھا۔ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو آج شاید اسپین کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ بہرحال وہیں دوسری طرف اس ناقابل فراموش فتح کے بعد اب بارباروسا کا اگلا ٹارگٹ ٹیونیشیا کا حکمران حسان تھا، جو مسلمان ہونے کے بعد بھی اسپین کے شہنشاہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بارباروسا کے علاقے چھیننے میں اسپینیوں کی مدد کی تھی۔ اسی دوران بارباروسا کو خبر ملی کہ اسپین سے کمانڈر منقیٹ کے لیے مدد آنے والی ہے، جس میں ہتھیار اور بڑے بڑے سمندری جہاز شامل ہیں۔ بارباروسا اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ اگر یہ ہتھیار جزیرے پنون تک پہنچ گئے تو اسی کے خلاف استعمال ہوں گے، جسے بعد میں روکنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اسپین اس وقت افریقہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اور اس خطرے کو سمجھتے ہوئے بارباروسا نے اس خطرے کو شروع میں ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ٹیونیشیا پر حملے کا منصوبہ کینسل کر کے ایک بار پھر پنون جزیرے پر حملے کا منصوبہ بنا لیا، اور اس بار ہتھیاروں کے ساتھ سمندری جہاز بھی اس کے ٹارگٹ میں تھے۔ اور جب اسے خبر ملی کہ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ سمندری جہاز پنون جزیرے پر پہنچ چکے ہیں تو آدھی رات کو بارباروسا نے پنون جزیرے پر ایک خطرناک حملہ کر دیا، جس سے اسپینش اور جزیرے پنون کی فوج بری طرح گھبرا گئی۔ اسپینش فوجیں سمجھ گئی تھیں کہ اگر یہ جنگ صبح تک جاری رہی تو ان کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ ان کے آدھے سے زیادہ سپاہی مارے جا چکے تھے۔ جس کے بعد اسپینش سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بارباروسا سے رحم کی درخواست کرنے لگے، اور اس کے بعد سبھی سپاہیوں کو گرفتار کر کے جزیرے کے سبھی قلعوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اب بارباروسا کے حوصلے جو پہلے ہی بلند تھے اور زیادہ بلند ہو گئے، کیونکہ وہ لگاتار فتح حاصل کر رہا تھا۔ اب اس کے پاس عثمانی سلطان کی فوج اور جنگی بیڑے تو تھے ہی، اس کے علاوہ اسپینش ہتھیار اور سمندری جہاز بھی اس کے قبضے میں تھے۔ جزیرے پنون سے فارغ ہو کر
وہ الجزائر کی طرف بڑھا اور ایک کے بعد ایک کئی علاقوں کو فتح کرتا گیا۔ ان علاقوں میں اس نے ان مسلمانوں کو بسایا جنہیں اسپین سے نکال کر وہ لایا تھا، اور یہاں اس نے ان کے لیے عمارتیں، بازار اور بندرگاہیں بنوائی۔ الجزائر پر بارباروسا کے قبضے سے اسپین کا شہنشاہ چارلس بالکل خوش نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس افریقہ کا ایک بڑا حصہ تھا جو اب بارباروسا کے کنٹرول میں جانے لگا تھا۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک امریکہ کی کھوج ہو چکی تھی، جسے نئی دنیا کا نام دیا گیا۔ امریکہ کی کھوج کے ساتھ اسپینش ایمپائر سمندر پر امریکی زمین تک پھیل چکے تھے، جہاں سے ابنائے جبیل تاریخ کے راستے خزانہ اسپین لایا جا رہا تھا۔ شہنشاہ چارلس کو ڈر تھا کہ کہیں خزانہ لانے والے جہازوں پر بارباروسا حملہ نہ کر دے، کیونکہ الجزائر جبیل تاریخ سے بہت قریب تھا۔ شہنشاہ چارلس نے بارباروسا کے خطرے سے نپٹنے کے لیے ایک بہترین اور انتہائی تجربہ کار سمندری کمانڈر کو بلوایا۔ جنیوا کا یہ باشندہ، جس کا نام اینڈریا ڈوریا تھا، اس کو حکم دیا گیا کہ بارباروسا کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لایا جائے۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ میں بھی ایک بڑا بدلاؤ آ چکا تھا۔ سلطان سلیم اب وفات پا چکے تھے اور ان کے بعد ان کا بیٹا سلیمان سلطان بن گیا تھا۔ سلطان سلیمان نے بارباروسا کو قسطنطنیہ بلوایا۔ سلطان کا حکم ملنے کے بعد بارباروسا اپنے علاقوں میں فوجی لشکر تعینات کر کے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس بار قسطنطنیہ جانے کے لیے اس نے ایک عجیب و غریب راستے کا انتخاب کیا۔ پہلے وہ اسپین کے ایک جزیرے پر حملہ آور ہوا، ان کے سب سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اور ان کا سارا مال و دولت اپنے جہاز پر لاد کر وہاں سے چلتا بنا، اور راستے میں اسے یہ اطلاع ملی کہ جنیوا کے جہاز جو مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس نے ان کی طرف رخ کیا اور ان پر بھی اس طرح حملہ آور ہوا کہ جنیوا والوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ ان مال و دولت سے بھرے ہوئے جہازوں کو بارباروسا نے اپنے کنٹرول میں لے کر بحری بیڑوں میں شامل کر لیا۔ اس سفر میں جب بارباروسا مالٹا کے قریب پہنچا تو اسے خبر ملی کہ کنگ چارلس نے اپنے کمانڈر اینڈریا ڈوریا کو اسے پکڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ بارباروسا یہ سنتے ہی اینڈریا ڈوریا سے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ ادھر اینڈریا ڈوریا کو بھی یہ خبر ملی کہ بارباروسا مقابلے کے لیے آ رہا ہے، لیکن وہ اینڈریا ڈوریا، جسے انتہائی قابل اور بہادر سمجھا جاتا تھا، جسے خود کنگ چارلس نے بھیجا تھا، وہ بارباروسا سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ ایک گمنام جزیرے پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ دوستو، بابا عروج بارباروسا اور خیر الدین بارباروسا کے بہادری کے قصے ابھی اور بھی باقی ہیں، جس کی ہسٹری تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والا ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔